اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ فرقان جو قرآن مجید کا 25 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آخری آیت جس کا نمبر 77 ہے، اس کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے: کہہ دیجئے اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتیں تو میرا رب تمہاری پرواہ ہی نہ کرتا۔ اب تم نے تکذیب کی ہے، اس لیے سزا لازمی ہوگی۔ یا بؤ حمزہ بے حمزہ سے ہے، عین بے حمزہ سے ہے، الابعاد العب الثقل یعنی وزن کو کہتے ہیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، ایک تفسیر یہ ہے اس آیت کی، کہہ دیجئے کہ میرا رب تو تم کو کوئی وزن نہیں دیتا، تمہارا وجود و عدم برابر ہے۔ لو دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوتی۔ اس تفسیر کے مطابق انسان کو وزن دینے والی چیز دعا ہے، نجات کے لیے واحد ذریعہ دعا ہے۔ بندگی سے انسان کو قدر و قیمت ملتی ہے اور دعا سے بندگی ملتی ہے۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دعاؤکم، تمہاری عبادت نہ ہوتی تو تمہارا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تیسری تفسیر یہ ہے کہ لولا دعاؤکم، اگر تمہارے رب کی طرف سے دعوت الی الحق نہ ہوتی تو تمہاری پرواہ نہ کرتا۔ تمہیں زندگی دی ہے اور زندہ رکھنا چاہتا ہے تو صرف اس لیے کہ تم کو حق کی دعوت پہنچ جائے، یہی تمہاری غرض خلقت ہے، اسی کے قریب ہے یہ فرمان: ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ سورہ نساء قرآن مجید کا 4 نمبر کا سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 147 میں ارشاد الہی ہوا: اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ فقط کذبتم، لیکن تم نے اس حق کی دعوت کی تکذیب کی ہے، اسے ٹھکرا دیا ہے۔ اب تمہارا کوئی وزن نہیں رہا، تمہارا وجود و عدم برابر ہے، چونکہ تم نے اپنی غرض خلقت کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ تیسری تفسیر ذیل آیت کے ساتھ مربوط ہے، لہذا میرے نزدیک یہی تفسیر سیاق آیت کے مطابق ہے: فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا۔ اس تکذیب کی وجہ سے تم اللہ کے حتمی قانون کی زد میں آ جاتے ہو، وہ ہے عذاب ابدی۔ اب عذاب تم پر لازم ہو گیا۔ حق کے داعی کی آواز پہچاننے سے انسان کو اللہ کے نزدیک قیمت مل جاتی ہے، اور دینی اخوتی محبت کے لیے بقا و دوام کا موجب ہوتی ہے۔ حضرت علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رائے خدا میں جس قدر اخوت ہوگی اتنا ہی محبت میں خلوص ہوگا۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ دینی بھائی ہی محبت کو دیکھ تک باقی رکھتے ہیں، سچے بھائی افضل ترین سرمایہ ہیں۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کا خدا کی راہ میں بھائی چارہ ہوتا ہے انہی کی محبت میں بقا و دوام ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا ہوا بھائی قریب ترین رشتہ دار ہوتا ہے اور اس کا ماں باپ سے بھی زیادہ قریبی رشتہ ہوتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ آخرت سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی محبت دائمی ہوتی ہے کیونکہ اس کا سبب دائمی ہوتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہر بھائی چارہ منقطع ہو جاتا ہے سوائے اس بھائی چارے کے جو طمع اور لالچ سے ہٹ کر ہو۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ ہر وہ محبت جس کی گرہیں طمع اور لالچ ہوں ان کا اخیر مایوسی ہوتا ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ دنیا داری پر مبنی محبت معمولی سی بات پہ ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص تمہارے ساتھ کسی غرض کے ساتھ محبت کرے وہ اس کے پورا ہو جانے کے بعد پیٹ پھیر جائے گا، یہ مولا علیہ السلام کا ارشاد ہے۔ مزید مولا فرماتے ہیں کہ جلد ٹوٹ جانے والی محبت شریر لوگوں کی محبت ہوتی ہے۔ اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم راہ خدا میں انفاق کریں
احکامات دین پر عمل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔